السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ امام علی مقام کی زندگی اور ان کے فضائل، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی صرف واقعہ نہیں، اس کے مصائب، آج اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہہ تو ہم دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن کیا کربلا کو ہم نے کبھی دل سے محسوس کیا ہے؟ کیا یہ صرف غم منانے کا دن ہے یا اس عہد کو کرنے کا دن ہے جو امام علی مقام نے اس دن نبھایا؟ کیا علی اصغر کے جو گلے سے فوارہ پھوٹا تھا خون کا، وہ حق کی جانب بہت بڑا قدم نہیں تھا؟ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا اس طاغونی طاقت کو، کیا آج ہم ان طاغونی طاقتوں کو چیلنج کر پاتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے مفتی غلام یاسین نظامی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو محرم ہم ہر سال 10 دن 20 دن 30 دن بڑا جوش و خروش سے نکلتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو یہ طاغونی طاقتیں ان کے خلاف اگر امام نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، وہ 72 نیک تھے تو ہم 72 لاکھ ان کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن یہ صرف ہمارے نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں، اصل کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور باعث مغفرت بھی ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ان کا ذکر یہ ہمارے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہماری عبادات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک۔ ان کا ذکر قبر میں ہمارے لیے روشنی کا باعث ہے، حشر والے دن ان کا ذکر جو ہے اپنے پیارے نانا جان کے قرب کو دلانے کا ایک بہترین ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی۔ صرف عقیدت کی حد تک نہ رہیں بلکہ آپ شریعت پر بھی عمل کریں۔ واقعہ کربلا کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین نے صحیح معنوں میں اپنے نانا جان کے اس فرمان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ اہل بیت اور قرآن، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے میرے بعد صحیح معنوں میں تمہیں دکھانے والی ذات میری اہل بیت کی ذات۔ بے شک۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے احکام پر امام علی مقام، آپ کے شہزادگان، آپ سے نسبت رکھنے والی ہم یعنی عصمت مآب خواتین، بے شک، انہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کا پیغام جو ہے اس یزیدی فوج کے سامنے وہ پھیلایا بھی ہے اور ان کو وہ بتایا بھی ہے کہ اسلام کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اسلام کو تھامنے والا وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے اور جو اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، جس کے دل میں اسلام کی تعلیمات ہیں صحیح معنوں میں، اسے کسی کی ذات کا کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، عزت کی بات اگر رکھتا ہے تو صرف اللہ سے، اور رزق کی بات رکھتا ہے تو صرف اللہ سے، اسے دنیا جہان کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور واقعہ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے بے نیازی کسی کہتے ہیں۔ بے نیازی کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اس مشن کو کس خوبصورتی کے ساتھ مکمل فرمایا، جس مشن کا آغاز جو ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوتی ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، کیا بات، نہایت ہے اس کی اسماعیل، ابتدا ہے اس کی اسماعیل اور نہایت ہے اس کی حسین۔ علیہ تو السلام۔ حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ہمیں یہ بتایا ہے اللہ کے فرمان پر عمل کیسے کرتے ہیں اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیسے کرتے ہیں اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن عزیز میں فرماتا ہے آپ کچھ بھی نہ کریں، بس طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں میرے امام کی عظمت پر قربان جائیں، آپ جب یزیدی
فوج جو ہے یزیدی لشکر جو عمر بن سعد کی قیادت میں تھا، 30,000 کا لشکر، اور یہاں پر 72 تنہا یہاں پر کھڑے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین اس یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارے بھائی فتح ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، کامیابی ہمارے ساتھ ہے، دونوں جہانوں کی عزتوں کا تاج اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا بے شک بے شک، اور جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک، آپ میں سے جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، دیکھیں طاغوتی طاقتوں کو کس طرح للکارا جاتا ہے، صرف للکارنا نہیں ہے، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اصلاح کا فریضہ بھی سر انجام دیا ہے۔ لیکن بیچ میں صرف آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو حر کا کانسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے، شاید حر نے ایمان کی روشنی کی چاشنی اور اس کی چمک محسوس کر لی تھی۔ دیکھیں امام علی مقام سیدنا امام حسین جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہ آگے سے عرض کرتے ہیں، وہ بڑا بد مزاج اور اکھڑ مزاج ہے، تو آپ فرماتے ہیں آپ نے جا کر ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، یہ سنت موسوی ہے جس کا اظہار یہاں پر کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین فرما رہے ہیں، یہ سنت مصطفی ہے جس کا اظہار یہاں پر اللہ کے پیارے رسول کے پیارے نواسے جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے جب فرمایا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اب تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حر بن یزید جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں اگر میں آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، قربان جائیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسی وقت وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اب حر جو ہے اپنا سارے کا سارا کچھ وہاں پر چھوڑ کر لشکر حسینی میں شامل ہو جاتا ہے اور 10ویں محرم کو لڑتے لڑتے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے، وہی جام شہادت کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے زندگی عطا کرے، پھر یہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان عطا کرے، یہ جان جو ہے وہ اس کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر مجھے زندگی عطا کی جائے، پھر شہید ہو، پھر زندگی عطا کی جائے، یہ سنت مصطفیٰ ہے جو امام علی مقام سیدنا امام حسین نے جس کا وہاں پر پرچار کیا، اور یزید جو ہے اور حر بن یزید جو ہے وہاں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جام شہادت جو انہوں نے نوش کیا ہے وہ میرے امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا دین کہتا ہے کہ جو ہی اس کی جان آفرین کے سپرد ہوتی ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے رب کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا کردار کہ آپ نے ان بدبخت لوگوں کے سامنے بھی آپ نے دین کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بغیر کسی خوف کے یہ دیا ہے، اور یہ دیکھ کر ہمیں بتلایا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کی پرواہ نہیں کرتے، پرواہ کرتے ہیں تو رب کے فرمان کی پرواہ کرتے ہیں، کہیں ہمارے رب کے فرمان کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب اس میں یہ مجھے بتائیں کہ حسن و حسین ٹھیک ہے شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، ہم جمعے کے خطبے میں اکثر سنتے ہیں سبحان اللہ، بلکہ ہمیشہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساتھوں کو یہ چیز آمین، نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، پھر وہ واقعہ بھی عرض کر دیں جس میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دونوں شہزادے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے، صحابہ کو گمان ہوا کہ سجدہ لمبا ہو گیا، وہ کیا واقعہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین یہ دونوں جنتی شہزادے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات میں عرض کیا دیتا ہوں، جنت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ مجھ میں سارے کا سارا کچھ ہے پر میں ابھی تک سجی نہیں ہوں، ساری خوبیاں ہیں پر سجی نہیں ہوں، تو میرا سجنا جو ہے وہ کب ہوگا؟ تو اللہ کی ذات جنت سے فرماتی ہے جب میرا حسن جب میرا حسین جنت میں آئے گا تم سج جاؤ گے۔ کیا بات! جن کے آنے سے جنت سجتی ہے اور جن کے آنے سے ہمارے پیارے رسول کا گھر جو ہے وہ سجتا ہے، سنورتا ہے، رونقیں جو ہیں وہ بخشی جاتی ہیں، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ صحابہ کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے خوبصورت بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، اور وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے، اور وہ
پہلے ان کا گھر جو تھا وہ تھوڑا دور تھا، لیکن جب شادی ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب نے ایک صحابی رسول سے کہا، ان کے بہت سارے مکانات تھے، کہ آپ اگر چاہیں تو یہ مکان بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دیں۔ عاریتاً نہیں دیا، باقاعدہ اس کے پیسے جو ہیں وہ ادا کیے گئے، تاکہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کے گھر آتا جاتا رہوں، قریب ہو۔ اب جو شہزادے ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، نبی معظم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، آپ خطبہ جو ہے وہ وہیں پر موقوف فرما دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ ان شہزادوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ممبر پر دوبارہ تشریف لاتے ہیں، ایک شہزادے کو ایک زانوں پہ، دوسرے کو دوسرے زانوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اب اگلی بات بڑی سننے والی ہے، اب بٹھا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں کو بوسہ دیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ وہ محبت ہے جو محبت رسول کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ وہ محبت ہے جو محبت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جن کی شان میں قرآن عزیز کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بالوں کو چوما کرتے، جن کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، جسموں کو سونگا کرتے۔ ہاں اب اس پر جب آپ سونگا کرتے تھے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اب یہ ایک آدھ بار کا عمل نہیں ہے، نہ جانے کتنی بار، یہ ایک مستقل عمل ہے، اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے بارہا آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حسنین کریمین کو ایسے سونگتے ہیں جیسے کسی پھول کو نہیں سونگا جاتا۔ تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، میرے غلاموں بات یہ ہے کہ حسن اور حسین جو ہے یہ جنتی پھول ہیں، اور ان سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جن کے وجود مسعود کی اتنی برکتیں ہیں کہ امام الانبیاء جن کے وجود مسعود سے اپنے آپ کو معطر فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جن کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور امام الانبیاء ہمارے پیارے رسول اپنے پیروکاروں کو اس بات کی دعوت اور تلقین دے رہے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، مجھ سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور قرآن سے محبت کرنا۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہاں پر ہم کوئی رواج کے طور پر، یہ روایت کے طور پر نہیں بیٹھے، حقیقت میں دین کے اس فریضے پر عمل پیرا ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ حسین کا پیغام جو ہے وہ زندہ رہے، حسین کی تعلیمات جو ہیں وہ زندہ رہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے حقیقت میں اسلام کو زندہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، اور حقیقت میں جس دور کے اندر لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں تھا، امام علی مقام نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، لوگوں نے بلایا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہمارا دین کہتا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کو اپنی مدد کے لیے بلائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ترک کر دیجئے۔ امام علی مقام تو حج کے احرام میں ہیں، اس کو ترک کر دیا۔ مجھے کوفہ کے اندر لوگ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، کربلا تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں ہر مقام پر آپ نماز کو قائم فرما رہے ہیں۔ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، کسی ایک سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اذان دیجئے۔ آپ کے صاحبزادگان بھی ہیں، جناب سیدنا علی اکبر، جناب سیدنا علی اصغر، جناب سیدنا امام زین العابدین۔ علی اکبر کی بات میں اس لیے کروں گا کہ جناب سیدنا علی اکبر یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو ہو بہو، یعنی صحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے در پر جایا کرتے، جا کر کہا کرتے حسنین کریمین کو ذرا باہر تو نکالیں، اللہ کے پیارے رسول تو وصال فرما گئے ہیں، ہم ان کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر۔ اور یہ جو علی اکبر ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے حسین فرماتے ہیں، جب مجھے میرے نانا کی یاد آتی ہے تو میں اپنے شہزادے علی اکبر کو دیکھ کر اس یاد کو تازہ کرتا ہوں۔ اتنی شکل مشابہ تھی، شکل بھی مشابہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عادات و اطوار بھی مشابہ، اوور آل پرسنالٹی۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور چیز ہے، گفتگو فرمایا کرتے تھے تو یوں لگا کرتا تھا کہ جیسے ہمارے مصطفیٰ جو ہیں وہ کلام کر رہے ہوں۔ آپ نے ابھی یہ بہت بڑی بات کی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یہ پرسنالٹی، تو پھر جو لعین لوگ تھے جو ان کے قتل میں ملوث تھے، ان کو غیرت نہ آئی، ان کو یہ سوچ نہ آئی، ان کو یہ شرم نہ آئی، وہ شاید چاہے شمر ہو، وہ چاہے یزید ہو، جو بھی اس فوج میں تھا، انہوں نے
ایک دفعہ بھی تھاٹ میں نہیں آیا کہ ہم کون سا ایسا گناہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں اسلام کی صف سے ہی نکال دے گا؟ دیکھیں حمزہ بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے جس حد تک بھی ہو سکے نا، مال و دولت کی ہوس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اقتدار کی ہوس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو نا، سونے کی ابن آدم، ہاں ہاں، اور اگر اس سے کہا جائے بھی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، نہ شکری پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس ایک اور ہونی چاہیے جی۔ یہ جو ہوس ہے نا دولت کی، یہ تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت، یہ جو ہوس ہے نا دولت کی، پھر یہ کسی رشتے کی پاسداری نہیں کرتی۔ یہ اقتدار کی ہوس ہے نا، پھر یہ کسی رشتے کی پاسداری نہیں کرتی۔ پھر بندہ اندھا ہو جاتا ہے، یوں اندھا ہو جاتا ہے کہ سچائی اس کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے پیارے رسول ابو جہل کے سامنے کھڑے ہیں، ابو جہل کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن باوجود اس کے بدبختی دیکھیے اور بدنصیبی دیکھیے کہ پھر بھی کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پاتا۔ ضد دوسری جگہ پر دیکھیں جنہوں نے ایک بار زندگی میں دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ اللہ کے سچے رسول کا چہرہ ہے۔ ارے بھائی، یہ جو اہل بیت اطہار کے چہرے ہیں یہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے سچے رسول کے فرزند ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ ان کا طریقہ کار، ان کا طرز عمل، ان کا نماز ادا کرنا، ان کا روزے رکھنا، ہر عمل جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے یہ عمل تو اسلام ہے، یہ تو اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ ان لوگوں کی بدبختی اور بدنصیبی ہے جو ازل سے ان کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح کے حر بن یزید ہیں وہ بدبخت تھے، لیکن ان بدبختوں میں ایک خوش نصیب بھی تھا، حر بن یزید، جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے قافلے میں آ کر اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھوا گیا اور اہل ایمان کو پیغام دے گیا، آج کے دور میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو دونوں جہانوں کی، پھر حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر حسین کا ذکر ہونا چاہیے، تمہارے جسم کے عادات و اطوار جو ہیں وہ بھی حسین کے مشن کو زندہ کرنے والی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر یاد رکھو تمہارا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی مفصل قسم کی گفتگو کی جس کے تحت ہمیں پتہ لگا کہ امام علی مقام اور اہل بیت نے کتنی کہتے ہیں نا صحبتیں جھیلی، کن کن مشکلات سے وہ گزرے۔ میں تو ہمیشہ جب پڑھتا ہوں جو 12 امام ہیں، ہر ایک کی زندگی میں قید و بند ہے، ہر ایک کی زندگی میں بیڑیاں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہیں، کیونکہ حکومت وقتی شاید ان کی اتنی دشمن ہو گئی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ یہ ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ نے اسلام کا نام باقی رکھا۔ یہ حمزہ بھائی یہاں پہ میں آپ کی بات کو ذرا نا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، یزیدی فوج ان تک آئی تھی، وہ بیمار تھے، بیمار کربلا، ان کو چھوڑ گئی، بیویوں کو چھوڑا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کربلا ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کربلا کو ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ان 2 لوگوں کا میں نام لوں گا، سیدہ زینب جنہیں فاطمہ ثانی کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے وہ کربلا کا سارا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ بے شک انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی وصیتیں جو آخری وقت میں انہوں نے کی تھی ہم تک پہنچائی ہیں۔ یزید جو تھا اور یزیدی لشکر، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کوفہ میں، کوفہ کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں، مدینہ کے بازاروں میں، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا دفاع کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب اذان دلوائی گئی تو آپ نے اذان سنی اور امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ نے یزید کو مخاطب ہو کر کہا ارے تو کتنا بدبخت انسان ہے، حضور کے دین کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ اور یہ دیکھو تمہارے میناروں سے آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ میرے نانا جان کی آ رہی ہے، اور تم کتنے منافق انسان ہو کہ اذانیں تو دلوا رہے ہو پر حضور کے نواسوں کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کر رہے ہو۔ یہ منافقت تھی، یہ نفاق تھا۔ اس نفاق کو آپ نے وہاں پر ظاہر کیا، لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور بتایا کہ امام اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کیا ہیں۔ حقیقت میں اہل بیت اطہار کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں یہ پہنچانے والی ذات امام زین العابدین کی ذات ہے اور سیدہ زینب کی ذات ہے، کہ جن کے ذریعے یہ تعلیمات امام علی مقام سیدنا امام حسین کے یہ صاحبزادے امام زین العابدین، یہ ان کی جب عقد ہوا تھا، اور عقد جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت حسن امام حسن کی صاحبزادی،
اور ان سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے سیدنا امام محمد باقر۔ تو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا تو تعلیمی خزانہ، وہ علمی خزانہ، وہ روحانی خزانہ آپ نے سیدنا امام باقر کے حوالے کیا، اور ان کے ذریعے یہ پیغام جو ہے وہ آج ہم آگے تک سے آگے پہنچا ہے۔ نسل در اور نسل۔ آج ہماری زبانوں پر یہ جو کلمہ طیبہ ادا ہو رہا ہے یہ ان مبارک ہستیوں کے طفیل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان اکبر۔ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا بے چاہیے، شک۔ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بے شک۔ جب تک ہم ان کے شکریہ ادا نہیں کریں گے تب تک ہم رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ میں کہتا ہوں اربوں کھربوں کروڑوں سلام ہوں امام زین العابدین کی ذات بابرکات پر، امام علی مقام سیدنا امام حسین کے چھوٹے شہزادے امام علی اصغر کی ذات بابرکات پر، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جب ان کے حلق سے وہ خون کا فوارہ چھوٹا امام علی مقام کے ہاتھوں پر آیا، آپ نے ہاتھ ایسے بلند کیے اور بلند کر کے کہتے ہیں مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ جس طرح تو چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ مجھے پتہ ہے ظاہر سی بات ہے موسم کی سختی بھی ہے، لیکن جب کربلا والوں کو یاد کرتے تو ساری سختیاں اپنی تو لگتی ہیں بہت آسان ہے، انہوں نے جو وقت گزارا ہے وہ کہنا آسان ہے اور اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، ان سے ہم نے بات کی واقعہ کربلا پہ، امام علی مقام کی زندگی پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملنے والی برکات پہ، امام باقر پہ، امام زین العابدین پہ، اور میں کہوں گا خاتون جنت حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کربلا کیسے آئے گی، کربلا کی فکر کیسے آئے گی۔ منا تو لیتے ہیں ہم محرم، منا تو ہم عید بھی لیتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی جو اسلامی دن ہے یا کوئی یہ میں کہتا ہوں یہ ایسی ظلم کی داستان ہے جس کو جب بھی یاد کریں تو ایک بار یاد آتی ہے کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا اور ہم ایک نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنے زندگی کے معاملات میں، اپنے زندگی کے طور طریقوں میں حسینیت لانے کی ضرورت ہے، حسینیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس مشن کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے جس کے آگے آج بھی دنیا کی طاغونی طاقتیں ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، یہ تمام طاغونی طاقتیں اسی یزیدی طاقت کی طرح ہیں، لیکن ہمیں حسین کے لشکر کا ادنا سپاہی بننا ہے، ہمیں حسین کو راضی کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔